آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا جاری ہے، کیونکہ جو شخص ایکسپرٹ ہو تماشوں کا، ڈراموں کا، نوٹنکی کا، ہر وقت ایک ایسے بیانیے کا جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو اور پھر اس کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دو۔ اب ملک میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں جو 4 سال تباہی کا شکار تھی، جہاں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی، آئی ایم ایف کے اپنے پروگرام کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ ملک دیوالیہ ہو، اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ حکومت مسلط ہو جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ بیسڈ ہو اور فورن ایجنٹ ملک کا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہو۔ ہم نے دیکھا کہ جو 4 سال کی تباہ کاری ہے، مہنگائی ہے، جو مشکل معیشت کی تباہی ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ جگہ کے اوپر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کا عزم بھی بڑا کلیئر ہے کہ معیشت کو صحیح سمت پر لے کر جانا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی بھی کم ہوگی، روزگار ملے گا، اور وہ پورا ایک جو پلان ہے اکنامک سٹیبلٹی کا، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب اس شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک جو معیشت ہے وہ بھی صحیح سمت کی طرف چل چکی ہے، اور تو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، افراتفری، فساد اور انتشار پھیلا دو کہ یہ جو معیشت کا کانفیڈنس ہے، جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اس کو خطرے میں ڈال دو۔ یہ مقصد ہے جو کہ 4 سال خود اگر انہوں نے 4 سال معیشت ٹھیک کرنی ہوتی تو صحیح معیشت، تندرست معیشت ان کو دی تھی 2018 میں، اس کا 4 سال دیوالیہ نکالا۔ تو مائنڈ سیٹ کیونکہ یہی ہے۔ اب جب چور پکڑا گیا، ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا، ایک فیصلہ آ گیا، اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے۔ کسی بھی احتساب کا جو کیس ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی، مالم جبہ، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، کوئی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مکمل نہیں کرایا اور بند کرا دیا۔ اتنا شور مچا دو کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دو، چور چور کہو، جبکہ تمام جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ آج تک ان کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ 4 سال ملک پہ مسلط تھے۔ لیکن کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو اس جھوٹ پر مبنی، جھوٹ کا الزام، چور کا الزام لگا کر بنانا تھا، تو اس کو ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کیا، طیبہ گل کی نیب چیئرمین کی ویڈیو کو استعمال کیا اور ایک بیانیہ بنا دیا۔ لیکن جب عدالتوں میں ثبوت دینے کی باری آئی تو وہ بیانیہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اسی میں 4 سال گزار دیے۔ مطلب اور اب جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے آئی ہے جو آپ کو بتانا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی بات سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں۔ فورن ایجنٹ ان کو مسلم لیگ نون نے یا کولیشن گورنمنٹ نے نہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ 5 دفعہ غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ جس اکاؤنٹنٹ فرم سے وہ جو ان کی جمع کراتی رہی یہ تمام سٹیٹمنٹس، الیکشن کمیشن انہوں نے خط لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا اس سے ریکارڈ سے کوئی تعلق نہیں، جو ریکارڈ ہمیں یہ دیتے تھے اس ریکارڈ کو ہم جمع کراتے تھے ان کے دیے ہوئے انفارمیشن کے اوپر بیسڈ۔ وہ خط لکھ دیا ایف آئی اے کو اور الیکشن کمیشن کو۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم نہ مینیج کرتے تھے فنڈ، نہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرتے تھے۔ جو ریکارڈ یہ ہمیں پیش کرتے تھے اس ریکارڈ کے مطابق ہم وہ فرم تھے جو ان کا یہ جمع کراتے تھے۔ اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، جو تہلکہ مچانے والی چیز سامنے آئی ہے کہ کے اے ایس بی بینک کا ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات الیکشن کمیشن ان سے مانگتی رہی ان 8 سالوں میں جو انہوں نے چھپائے۔ وہ کے ایس بی بینک نے پہلے لکھا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہمیں کچھ وقت درکار ہے، پھر خط لکھا کہ جی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، پھر مسلط ہو گئے عمران خان صاحب تو وہ سارا سافٹ ویئر وہ 4 سال بیٹھا رہا اور انہوں نے کوئی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی۔ یہ بھی لکھا گیا ان کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ جو 4 ملازمین کے علاوہ اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی کے ایس بی بینک ہمیں تفصیل دے، جو تفصیل انہوں نے پرووائڈ نہیں کی۔ اور پھر اکبر ایس بابر بھی لکھتے رہے کہ ہمیں تفصیل دیں، کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق نیشنل کیمپین آفس مسلم ٹاؤن لاہور کے اندر
ان کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی اجازت سے ایک اکاؤنٹ کھلا جس میں 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ آئی اور وہ 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ نکالی گئی اس کے ایس بی بینک کے ذریعے. اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو کے ایس بی بینک کا کھلنا اکاؤنٹ کا ہے وہ ان کے مرکزی فائنانس سیکٹری کے اپروول اور دستخطوں سے کھلا. شاہ جی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ ایس یو ویز کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں. ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302.